حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس سمت جانے ہیں اس کو جانچنے کے لیے کچھ پیمانے ہیں. ایک طرف تو بیانات ہیں, خواہشات ہیں, ہوتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر کہے جی اگلے مہینے باہر آ رہا ہے جی, ہوتا ہے نون لیگ کا لیڈر کہے جی اگلے 100 سال ہی باہر نہیں آ سکتے, ہو سکتا ہے کوئی تجزیہ کار کہے جی ابھی آیا جی 25 دن بعد باہر ہیں, 30 دن بعد حکومت جا رہی ہے اور 2 مہینے بعد وزیر اعظم بن جائیں گے. وہ تو اپنے اپنے دعوے بیانات ہیں, لیکن کچھ پیمانے ہیں جانچنے کے کہ معاملات چل کس طرح کے رہے ہیں جس کی بنیاد پر جانا جا سکے کہ پھر ہو کیا سکتا ہے. جیل کے حالات اور خود عمران خان صاحب کے بیانات. جہاں تک جیل کے حالات کا تعلق ہے تو آج خود عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جیل میں سختیاں بڑھ رہی ہیں. پھر انہوں نے سختیوں کی تفصیلات بھی بتائی ہیں, ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, قید تنہائی کر دی گئی ہے, جو سٹاف ہے جیل کا اس کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے بات نہیں کرنی. وہ سٹاف بھی جیل کا دور کھڑا ہے, جب خان صاحب کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ سٹاف والے کو بلائیں گے اور وہ آئے گا اور پھر دوبارہ چلا جائے گا. ساتھ کوئی نہیں ہوگا, قید تنہائی ہوگی, کنڈیشنز ذرا اور مشکل ہو رہی ہیں. آج جب وہ بات کر رہے تھے تو ایک ڈی ایس پی نے بقول علیمہ خان صاحبہ کہ ان سے مس بہیو کر دیا. یہ ساری چیزیں. اور خود عمران خان صاحب کے بیانات کیا ہیں, آج انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی اپنے پارٹی کے, کیونکہ پہلے خبر آئی تھی کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کے جو روپوش رہنما ہیں حماد اظہر صاحب سمیت ان کو کہا کہ باہر آئے, گرفتاریاں دیں بے شک اور نکلیں, لیکن آج خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. کسی روپوش رہنماؤں کو باہر آنے کا نہیں کہا ہے. روپوش رہنماؤں کو ہدایت ہے کہ ابھی باہر نہ نکلیں, یعنی کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ حالات ابھی بھی بالکل سازگار نہیں ہوئے اور اگر روپوش رہنما حماد اظہر, مراد سعید اور لوگ میاں اسلم وغیرہ باہر نکلے تو پھر گرفتار ہو جائیں گے. تو ایک کہا ہے. اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اس وقت تو حالات جو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن اگر پلان بھی بن گیا, یعنی اگر اداروں نے کوئی دوسرا پلان بنا لیا تو حالات ایسے بدلیں گے کہ پلان بھی بن گیا تو وزیر شہباز شریف اپنے عہدے سے اترے گا اور وہ بھی غائب ہو جائے گا, وہ بھی اغوا ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب. ایک اور بات کہتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام تر جو امیدوں کا جو مرکز و محور ہے وہ اسی چیز کو بنایا ہوا ہے. 25 اکتوبر کو غالباً 25 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہوگا بطور چیف جسٹس پاکستان, یعنی کہ آج سے 2 مہینے سے بھی کم دن رہ گئے. پھر منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے پاکستان کے چیف جسٹس. عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو بڑا یقین ہے کہ حالات اس کے بعد بدلیں گے ان کے لیے. تو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے جیل میں قاضی فائز عیسیٰ جب جائیں گے تو ان کے جاتے ہی 4 حلقے کھل جائیں گے اور حکومت اپنے آپ گر جائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس ہم آئیں گے, یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب, وہ انتخابات کے حوالے سے کچھ ایسے آرڈرز دیں گے جس کے نتیجے میں حلقے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ حلقے پھر پی ٹی آئی کے حق میں ان کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ اب سے 20 منٹ پہلے کی خبر یہ ہے کہ این اے 89 گجرانوالا حلقہ تھا قومی اسمبلی کا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر جیتے تھے, نون لیگ کے ممبر ہارے تھے 4-4.5 ہزار ووٹوں سے. انہوں نے الیکشن یہ گنتی کی دوبارہ گنتی کی درخواست دی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ری کاؤنٹ ہوا. 20 منٹ پہلے رزلٹ آیا ہے کہ نتیجہ ریورس ہو گیا ہے, پی ٹی آئی کا امیدوار ہار گیا اور نون لیگ کا امیدوار جیت گیا. آج کی صورتحال یہ ہے. لیکن عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ فائز صاحب جب جائیں گے تو یہ معاملہ جب جائیں گے تو معاملہ بدل جائے گا. خود ہمارے پروگرام میں نعیم پنچوتا صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھوڑے دنوں پہلے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ مجھے بلا کر میرا نام لے کر مجھے مخاطب کر کے یہ کہا ہے اینڈ از ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ کہ 2 مہینے میں حکومت چلی جائے گی. دیکھیے نعیم پنچوتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے آج یہ اپنی رائے کا اپنے دعوے کا اظہار کیا کہ 2 مہینے سے زیادہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی. بالکل 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 انہوں نے مجھے جو ہے بڑا نام لے کر کہا, انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے زیادہ یہ نہیں چل سکتی. سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں 2 مہینے میں حکومت ہے, کہ ان کو لگ رہا ہے کہ فائز صاحب جائیں گے, اگلے چیف جسٹس آئیں گے, اور اب اگلے چیف جسٹس کس مزاج کے ہیں یا کیا ادھر آئیں گے تو پتہ لگے گا. لیکن مثال کے طور پر آپ دیکھیے پچھلے دنوں اگست کے مہینے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کا, مخصوص تشستوں والے فیصلے کا حوالہ بالکل نہیں دیا تھا, ایک بات کی عمومی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ جانتے ہیں ایک فیصلہ ہے مخصوص تشستوں کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو دی جائے, اس پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے, میں پھر کہہ رہا ہوں اس فیصلے کے حوالے سے نہیں, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کیا لائن لی اور کتنے واضح الفاظ میں کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز پہ تو عمل ہونا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی چوائس, یہ کوئی چوائس نہیں ہے, ایز اے کرٹیسی نہیں کسی نے عمل کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ, ایز اے کرٹیسی نہیں, یہ بائنڈنگ ہے, کرنا ہے عمل. کیا کہا منصور علی شاہ صاحب نے کچھ عرصے پہلے اگست کے مہینے میں, دیکھیے گا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو, لیکن یہاں آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے جس میں بڑی دیر ہو گئی ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو انڈر لائن, اینڈ کیونکہ سب بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید ججمنٹیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی, ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی. اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا, ریسنٹلی بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ
کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا, کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئین کہہ رہا ہے. ہم بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوا اور منصور صاحب چیف جسٹس ہوئے تو وہ کیا رائے رکھیں گے اس بارے میں. ایک اور بات خان صاحب نے کہی انٹرسٹنگ, نواز شریف کے مطالبے پر اکتوبر کے مہینے میں جنرل فیض کو ہٹایا گیا. جنرل فیض DGI تھے, بڑے اچھے معاملات تھے, باجوہ صاحب کی بھی اس میں منشا تھی. پھر ایک وقت آیا کہ جب حالات بدل گئے, باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ فائز صاحب کو جنرل فیض صاحب کو ہٹا دیا جائے بطور DGI. عمران خان صاحب چاہتے تھے بالکل نہ ہٹایا جائے, اور پھر اس بات پہ ذرا ناراضگی ہوئی دونوں میں. بالآخر ندیم انجم صاحب پھر اگلے DGI آ گئے, لیکن ایک پریس ریلیز آئی بڑی سخت قسم کی کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ انٹرویو کیے ہیں لوگوں کے, اور اس کے بعد DGI لگائے. یعنی وہ دلال ٹھیک ٹھاک پڑ گئی تھی. عمران خان صاحب اب جا کے ایک نیا دعویٰ لے آئے کہ وہ جو فیض صاحب کو اکتوبر کے مہینے میں ہٹایا گیا وہ تو نواز شریف صاحب کے مطالبے پر ہٹایا گیا تھا. اور آخر میں کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا. پوری قوم کو کہہ رہا ہوں 8 ستمبر کو باہر نکلیں. یہ ابھی ساری کی ساری صورتحال. اور ایسے میں ایک اور خبر بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ نون لیگ کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب وہ لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بات بھی 23 اگست کو غالباً عمران خان صاحب نے بھی کہی تھی. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے خبر کہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں, جی علاج کی غرض سے جا رہے ہیں, پتہ نہیں مایوس ہو کے جا رہے ہیں, کیا ہے اس خبر میں کتنی صداقت ہے. اور کچھ اور باتیں پاکستان مسلم لیگ کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں جناب